इन मैदानों में कभी एक कबीला बसता था। इस कबीले का नाम था बोर्जिगन और इसके सरदार का नाम था यसुगई। तकरीबन 850 साल पहले की बात है कि इस कबीले की तातारी कबाइल से जंग हुई। इस जंग में एक अहम तातारी जंगजू तमोजन गिरफ्तार हो गया। जंजीरों में जकड़ा तमोजन बोर्जिगन कबीले के सरदार के सामने पड़ा था। ऐसे में यसुगई को इत्तला मिली कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। यसुगई ने इसी कैदी के नाम पर अपने बेटे का नाम तमोजन रख दिया। तमोजन जब पैदा हुआ तो उसके हाथ में खून का एक लोथड़ा था। लेजेंड है कि कबीले के बड़ों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा ये लड़का अजीम फातेह बनेगा, और तारीख ने साबित भी यही किया। ये कहानी है इसी बच्चे तमोजन की, जिसे आज दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। ये दरियाए उन्नान है। ये मंगोलिया से बहता हुआ रूस में दाखिल हो जाता है। 818 किलोमीटर तवील इस दरिया के दोनों तरफ घास के वसीओरीज मैदान और सरसब्ज पहाड़ियां हैं। सदियों पहले इसी दरिया के किनारों पर यहीं कहीं मंगोल कबाइल बसते थे। कदीम मंगोलों का ख्याल था कि सब मंगोल इसी दरिया के किनारे रहने वाले एक भेड़िए की औलादें हैं। 850 बरस पहले की बात है कि इसी दरियाए उन्नान के किनारे एक मंगोल घोड़सवार अपने शिकरे यानी फैल्कन के साथ शिकार खेल रहा था। ये बोर्जिगन कबीले का सरदार यसुगई था। शिकार के दौरान अचानक उसकी नजर एक छकड़े पर पड़ी। छकड़े को एक और मंगोल कबीले मरकद का एक शख्स लिए जा रहा था। यसुगई छकड़े के करीब हुआ तो उसने देखा कि छकड़े में एक 16 साला लड़की बैठी है। उसके दिल को ये लड़की ऐसी भाई कि वो इससे शादी करने के लिए बेकरार हो गया। यसुगई ने अपने 2 भाइयों के साथ उस शख्स पर धावा बोल दिया। मरकद कबीले का ये शख्स मुकाबले की सक्कत नहीं रखता था, सो उसने उस लड़की को, जो कि उसकी बीवी थी, वहीं छोड़ा और भाग निकला। ये लड़की जो अब यसुगई के कब्जे में आ गई थी, दरअसल एक और कबीले अलोखुन से ताल्लुक रखती थी और इसका नाम होयलन था। यसुगई ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इससे शादी कर ली। 1162 की बात है कि इसी यसुगई और होयलन के बतन से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम तमोजन रखा गया। तमोजन का लफ्जी मतलब है लोहार। ये शुमाल मशरकी मंगोलिया का वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान की पैदाइश यहीं हुई थी। जिस वक्त की ये बात है उस वक्त मंगोल कबाइल बहुत पसमानदा हुआ करते थे। वो खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते थे, कभी इस चरागाह तो कभी उस पहाड़ी के दामन में रहते थे। मतलब जहाँ खाना और चारा बेहतर नसीब हो जाए वही उनका ठिकाना होता था। वो शिकार में इतने माहिर थे कि घोड़े पर बैठे बैठे तीर चलाकर अपने दुश्मन तक को ढेर कर दिया करते थे। इसी तरह नन्ना तमोजन भी बचपन ही में घोड़सवारी और तीर अंदाजी में ताक हो गया, माहिर हो गया। जब वो 9 बरस का हुआ तो उसके बाप ने उसकी मंगनी ओएंग्रात कबीले में जाकर वहाँ की एक 10 साला लड़की बोरते से कर दी। यसुगई ने मंगनी के बाद तमोजन के होने वाले ससुर की दरखास्त पर उसे उन्हीं के कबीले में कुछ दिन के लिए छोड़ा और खुद घर को लौट पड़ा। लेकिन वापस जाने से पहले उसने उन्हें हदायत की कि तमोजन का जरा ख्याल रखिएगा, इसे कुत्तों से बहुत डर लगता है। अपने 9 उम्र बेटे की मंगनी के बाद यसुगई खुशी खुशी अपने पड़ाव की तरफ वापस लौट रहा था कि उसे रास्ते में शदीद प्यास लगी। कुछ तलाश के बाद उसे एक जगह कुछ मंगोल दावत उड़ाते हुए नजर आए। ये तातारी कबीले के लोग थे जिनसे यसुगई की दुश्मनी चल रही थी। लेकिन उसने सोचा, यहाँ मुझे कौन पहचानेगा। चंद घूंट पानी पीने और पेट भर खाना खाने के बाद निकल जाऊंगा। चुनाचे वो उन लोगों की दावत में शामिल हो गया। मंगोलों में अजनबियों को भी अपनी दावतों में शरीक करने का रिवाज था, लेकिन ये यसुगई की खाम ख्याली थी कि उसे कोई नहीं पहचानेगा। दावत में एक आंख ने उसे देखा और पहचान लिया और चुपके से ये राज कुछ और लोगों को भी बता दिया। अब उसे हमला करके मारने के बजाय उन्होंने महफूज दाव खेला और उसके खाने में जहर मिला दिया। यसुगई अपनी तरफ से पुरलुत्फ दावत उड़ाकर वहां से निकला, मगर रास्ते में उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो बात समझ गया। जहर अपना असर दिखाने लगा था। फिर भी वो किसी तरह घर पहुंच गया।
زہر کھانے کے تیسرے دن اس نے اپنے خیمے میں آخری سانس لیا، لیکن مرنے سے پہلے اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور کہاں پیش آیا ہے۔ یسوع کی موت کے ساتھ ہی قبیلے کی سرداری کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کا چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ تھا، مگر روایات کا اسیر تھا۔ وہ صرف اسی کو سردار مانتے تھے جو اپنی طاقت اور صلاحیت سے خود کو سردار منوا بھی لے۔ اس کے قبیلے کے لوگ یسوع کی بیوی اور چھوٹے بچوں میں سے کسی کو بھی سردار ماننے پر تیار نہیں تھے، بلکہ وہ جلد ہی انہیں چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے۔ اس وقت تک تموجن بھی اپنے سسر کے گھر سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے قبیلے والوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر چند وفاداروں کے سوا وہ کسی کو نہ روک سکے۔ پیچھے بچ جانے والے چند لوگ اب دریا کے کنارے کنارے رہنے لگے اور وہیں سے کچھ کھا پی کر یا پرندوں کا شکار کھیل کر دن گزارنے لگے۔ وہ لکڑی اور نوکیلی ہڈیوں سے تیر بناتے اور چوہوں اور کتوں کی کھالوں سے بنے کپڑے پہنتے تھے۔ تموجن کے خاندان کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا، اور انہی مشکلات نے تموجن کو سخت جان بنا دیا اور ساتھ میں پتھر دل بھی۔ خوراک کے حصول اور خطروں سے کھیلنے کے دوران وہ اتنا بے رحم ہو گیا تھا کہ ایک دن اپنے سوتیلے بھائی ویکٹر سے الجھ پڑا۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ اس کے بھائی نے اس کا شکار کیا ہوا پرندہ اٹھا لیا تھا۔ وہ اتنا سنگ دل ہو چکا تھا کہ جب اس کے بھائی نے دوسری بار اس کی مچھلی اٹھائی تو تموجن نے اسے تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ تموجن اپنے سگے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے 2 سوتیلے بھائی بھی تھے، جن میں سے ایک کو تو وہ پہلے ہی قتل کر چکا تھا۔ تموجن نوجوانی میں ہی عملاً اپنے خاندان کا سربراہ بن گیا تھا۔ اس کی صلاحیتیں اور لڑائی کے جوہر آتے جاتے لوگ دیکھ رہے تھے، اور یہی آتے جاتے لوگ اس کے بچھڑے ہوئے قبیلے والوں سے ملتے تو بتاتے کہ یسوع کا بیٹا تموجن بہت پرزے نکال رہا ہے اور وہ خاصے کی چیز بن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت وہ سرداری واپس لینے کی کوشش بھی کرے۔ شاید یہی خدشہ تھا کہ ایک روز اسی کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے تموجن کے عارضی سے کیمپ پر حملہ کر دیا، لیکن تموجن اور اس کے ساتھی بالکل بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے کیمپ کے گرد ایک مضبوط باڑ ایک دیوار سی بنا رکھی تھی۔ اسی باڑ کے پیچھے پوزیشن لے کر انہوں نے کچھ دیر حملہ آوروں کو روکے رکھا۔ حملہ آور بھی کوئی بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھے، انہوں نے لمبے مقابلے کے بجائے مطالبہ کیا کہ اگر صرف تموجن کو ان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ باقی لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن کیمپ میں سے کسی ایک نے بھی اس مطالبے کو نہیں مانا۔ لیکن اس بات چیت کے دوران تموجن کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کیمپ کے پیچھے سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ حملہ آوروں نے اسے بھاگتے دیکھا تو اس کے کیمپ کا محاصرہ ختم کر کے اس کے پیچھے لپ گئے۔ اب تموجن آگے اور دشمن پیچھے پیچھے تھا۔ اس کی جان کو سخت خطرہ تھا، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح ان سے بچ کر گھنے جنگل میں ان سے پہلے پہنچ گیا اور چھپ گیا۔ اس کے دشمنوں نے جنگل کے اس حصے کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ تموجن کب بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر باہر نکلے اور وہ اسے پکڑ لے۔ دی سیکرٹ ہسٹری آف منگولز کے مطابق تموجن نے بغیر کچھ کھائے پیے پہلے 3 دن اور 3 راتیں اسی جنگل میں گزار دیں۔ چوتھے روز اس نے باہر نکلنے کا سوچا، لیکن جب وہ نکلنے لگا تو گھوڑے کی زین گر گئی۔ اس نے اسے ایک غیبی اشارہ سمجھا کہ اسے ابھی جنگل سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ پلٹا اور وہیں جا کر دوبارہ چھپ گیا۔ وہ اگلے 3 دن بھی وہیں دبک کر بیٹھا رہا۔ وہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو ایک انسان رغبت سے شوق سے کھا سکے۔ نہیں معلوم وہ وہاں کیسے پیٹ بھرتا رہا، پتے کھاتا رہا، درختوں کی چھال چباتا رہا، یا شاید کچھ اور۔ جو بھی تھا، اس دوران اس نے زندگی کی ڈور ٹوٹنے نہیں دی۔ پھر چوتھے دن وہ باہر نکلا، مگر اب کی بار پھر یہ ہوا کہ گھنے جنگل سے نکلتے ہوئے اس کے راستے میں ایک سفید چٹان گر گئی۔ تموجن پھر اسے غیبی اشارہ سمجھا، دیوتاؤں کا ایک اشارہ سمجھا اور واپس چلا گیا۔ اس نے 3 دن اور جنگل میں چھپ کر ہی گزار دی، لیکن اب بھوک اور پیاس اس کے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر قیمت پر جنگل سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اسے خیال تھا کہ اب تک اس کے دشمن محاصرہ چھوڑ کر جا چکے ہوں گے۔
चुनाचे उसने अपना चाकू निकाला और जिस जगह चट्टान गिरने से रास्ता बंद हुआ था उसके इर्द गिर्द की झाड़ियां काटना शुरू कर दी और इस तरह एक रास्ता बनता गया। कुछ देर में जब रास्ता पूरी तरह बन गया तो वो जंगल से बाहर निकला, मगर ये क्या, उसके दुश्मन कहीं नहीं गए थे, बाहर खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तमोजिन को कैदी बना लिया और साथ ले गए। अब तमोजिन की जिंदगी और मौत उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि वो तमोजिन को फिलहाल कैद में ही रखेंगे, कत्ल नहीं करेंगे। दुश्मनों ने उसके गले में लकड़ी का एक बड़ा सा शिकंजा कस दिया था ताकि वो आसानी से भाग ना सके। फिर इस खुशी में उन्होंने एक जश्न मुनक्किद किया। इस जश्न में तमोजिन भी शरीक था, मगर जाहिर है शिकंजे में जकड़ा हुआ था। उसकी जंजीर एक नौउम्र लड़के के हाथ में थी। तमोजिन के इर्द गिर्द कबीले वाले नाच रहे थे, गा रहे थे और फतह की खुशियां मना रहे थे, लेकिन फिर जल्द ही कबीले के लोग मदहोशी में इधर उधर बिखरने लगे। बिखरते लोगों में तमोजिन मौका तलाश करने लगा और मौका पाकर उसने अपना गर्दन में पड़ा हुआ भारी शिकंजा जोर से घुमाया, जो जंजीर पकड़ने वाले लड़के के सर पर लगा। लड़का चोट खाकर जमीन पर गिरा, उसके हाथ से जंजीर छूटी और तमोजिन भाग निकला। जख्मी लड़के ने शोर मचा दिया, लेकिन जश्न मनाते लोगों को सूरत हाल समझने में कुछ वक्त लगा। लेकिन जैसे ही उन्हें सूरत हाल का इदराक हुआ, वो तेजी से हरकत में आए और इर्द गिर्द के जंगल और नदी नालों को नापने लगे। रात चांदनी थी, दूर दूर तक हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। फिर तमोजिन की गर्दन में जो शिकंजा पड़ा हुआ था वो भी बहुत भारी था। तमोजिन का बच निकलना बज़ाहिर नामुमकिन था। कबीले वालों को यकीन था कि वो भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वो उसे जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। लेकिन चप्पा चप्पा छान मारने के बावजूद उन्हें तमोजिन का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर तमोजिन कहाँ गायब हो गया था? दरअसल हुआ ये था कि तमोजिन ने बहुत होशियारी दिखाई थी। वो इस कैंप से ज्यादा दूर गया ही नहीं था। वो करीब ही एक ऐसी नदी में लेट गया था जिसमें पानी बहुत कम था। वो मुनासिब मौके की ताड़ में था, लेकिन फिर ये हुआ कि उसे एक शख्स ने नदी में छुपे हुए देख लिया। ये दिन तमोजिन का आखिरी दिन भी हो सकता था, लेकिन हुआ ये कि ये शख्स तमोजिन का खुफिया हमदर्द निकला। इसने खबर आम करने के बजाय तमोजिन को चुपके से अपने भाइयों और माँ के पास चले जाने का मशवरा दिया और खुद खामोश रहने का वादा किया। ये मशवरा देकर वो खामोशी से किसी को बताए बगैर अपने खैमे में लौट आया। लेकिन फिर रात में किसी पहर उसके खैमे में कोई दाखिल हुआ। ये तमोजिन ही था और इसे एक बार फिर अपने खुफिया हमदर्द की मदद चाहिए थी, क्योंकि वो गर्दन में पड़े भारी शिकंजे के साथ आसानी से हरकत नहीं कर सकता था, भाग नहीं सकता था। वो शख्स एक बार फिर काम आया। उसने और इसके बेटों ने तमोजिन का शिकंजा उतार कर जला दिया। लेकिन इसी दौरान तमोजिन को तलाश करने वाले भी एक एक जगह को देखते हुए उसी तरफ आ रहे थे। हमदर्द के घर वालों ने तमोजिन को अपने खैमे के पीछे खड़े एक छकड़े में छुपाकर उस पर ऊन का ढेर लगा दिया। ढूंढने वाले उस ऊन के ढेर तक भी आन पहुंचे। उन्होंने छकड़े से ऊन हटाना शुरू कर दी ताकि देख सकें कि कहीं वो इसमें छुपा हुआ तो नहीं है। करीब था कि वो लोग तमोजिन को ढूंढ निकालते, लेकिन ऐसे में उसके हमदर्द मेजबान की होशियारी काम आ गई। उसने देखा कि तलाशी लेने वाले पसीने में शराबूर हो रहे हैं। उसने सिपाहियों से कहा, इतनी शदीद गर्मी में जब ऊन के पास खड़े रहना तक मुश्किल है, ऐसे में इसके अंदर कोई छुपा हो, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सिपाही शायद पहले ही ढूंढ ढूंढ कर उकताए हुए थे। ये जुमला उनके लिए बहाना बन गया और वो तलाश छोड़कर बिल्कुल कहते हुए जहां से आए थे उसी तरफ लौट गए। तमोजिन एक बार फिर बाल बचा था। इन लोगों के चले जाने के बाद उस शख्स ने तमोजिन को छकड़े से निकाला, इसे सफर के लिए एक घोड़ी दी, साथ में खाने के लिए गोश्त, एक कमान और 2 तीर भी दिए। एक लंबा चक्कर काटते हुए तमोजिन जब उस जगह पहुंचा जहां उसके भाइयों और वफादारों ने आखिरी बार उसे भागने में मदद की थी, जहां कभी उसका कैंप था, लेकिन अब तो वहां कुछ भी नहीं था। उसके घर वाले मजीद हमलों के खौफ से वो जगह छोड़कर कहीं और चले गए थे। लेकिन तमोजिन बाकी मंगोलों की तरह एक माहिर खोजी भी था।
اس نے راستے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشانات اور دوسری چیزوں سے اندازہ لگا لیا کہ اس کے ساتھی کس طرف کو گئے ہوں گے۔ کھوجتا کھوجتا جلد ہی وہ اپنوں سے آن ملا۔ اس کے بعد تموجن اپنے مختصر سے قافلے کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل گیا تاکہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے دشمن اس کی اور اس کے پیاروں کی جان نہ لے سکے۔ وہ ایک ایسی جگہ پڑاؤ کے لیے ٹھہرے جو کسی قدر محفوظ تو تھی، لیکن وہاں انہیں بھوک مٹانے کے لیے بہت مسائل کا سامنا تھا، یہاں تک کہ انہیں کئی بار چوہے تک کھانا پڑے۔ کئی دفعہ انہیں ڈاکوؤں کے حملوں کا بھی سامنا ہوا، لیکن وہ یہ سب جھیلتے رہے اور دن گزرتے رہے۔ اور اس سب میں آپ یقیناً بھول گئے ہوں گے کہ تموجن کی ایک منگیتر بھی تھی۔ تموجن 16 برس کا ہو چکا تھا۔ اسے اپنی منگیتر کی یاد ستانے لگی، سو وہ اپنے ہونے والے سسر کے گھر جا پہنچا۔ یہاں اس نے بورتے سے شادی کر لی اور تحفے میں سسرالیوں نے اسے سمور کی انتہائی قیمتی پوستین دی۔ تموجن اپنی دلہن اور قیمتی پوستین کو لے کر اپنے گھر واپس چلا آیا۔ اس نے ایک نئی اور پرامن شروعات کر دی، لیکن اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس کی دلہن بورتے اور سمور کی قیمتی پوستین اسے تاریخ میں ایک ناقابل فراموش موڑ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تموجن خانہ بدوشوں کی طرح دریاؤں کے کنارے کنارے زندگی گزار رہا تھا، جنگلی جانوروں، مچھلیوں اور پھلوں پر اس کا گزارا تھا۔ پھر ایک دن اسے معلوم ہوا کہ جس جگہ اس کا پڑاؤ ہے اس کے قریب ہی منگولوں کا ایک طاقتور قبیلہ کیرات بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ ٹائیت قبیلے کا سردار اغرل تھا جو اونگ خان کے نام سے مشہور تھا۔ وہ اور تموجن کا باپ یسوگئی گہرے دوست رہ چکے تھے، چنانچہ تموجن نے اونگ خان سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ چلتے ہوئے تموجن نے سسرالیوں سے ملی ہوئی سمور کی قیمتی پوستین بھی ساتھ رکھ لی۔ اونگ خان کے پاس پہنچ کر اس نے پوستین کا تحفہ پیش کیا اور اپنے باپ کی پرانی دوستی یاد کروائی۔ پرانے دوست کے بیٹے کو مل کر اونگ خان تموجن کا اتحادی بن گیا۔ وہ پوستین کے تحفے سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے تموجن سے کہا، میں اس کے بدلے میں تمہارے بکھرے ہوئے قبیلے کو واپس تمہاری سرداری میں لاؤں گا۔ تموجن اونگ خان کے کیمپ سے واپس چلا آیا۔ وہ بہت خوش تھا اور اسے یقین تھا کہ جلد ہی اسے اپنے قبیلے کی سرداری واپس مل جائے گی اور اسے در بدر مزید نہیں بھٹکنا پڑے گا۔ لیکن واپسی کے چند روز بعد ہی اس کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آ گیا جو اس کی انا کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ ایک صبح ابھی سورج نکل رہا تھا، تموجن اور اس کے گھر والے پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے کہ زمین بے شمار گھوڑوں کے ٹاپوں سے دہلنے لگی۔ تموجن پر اس کے باپ کے ایک دشمن قبیلے مرکب نے حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس کے ایک شخص کی سابق بیوی ہیولن کو تموجن کا باپ یسوگئی راستے سے چھین کر اپنے قبیلے میں لے آیا تھا۔ اس حملے کو دیکھتے ہوئے تموجن سمجھ گیا تھا کہ اب یہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، سو تموجن نے فوری طور پر اپنی بیوی بورتے کو ایک بیل گاڑی میں چھپا دیا۔ پھر اپنے بوڑھے ملازم کو کہا کہ اسے جتنا دور ہو سکے لے جاؤ۔ بیوی کو ایک طرف بھیج کر تموجن اپنے بھائیوں اور ماں کے ساتھ دوسری طرف نکل گیا تاکہ حملہ آور اس کے پیچھے جائیں اور اس کی بیوی کو نہ پکڑ سکیں۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ اس کی بیوی والی گاڑی پکڑی گئی اور تموجن بحفاظت پہاڑوں میں پہنچ گیا۔ مرکد قبیلے نے اپنا پرانا حساب چکا لیا تھا۔ تموجن کی بیوی ان کے قبضے میں تھی جیسے کبھی ان کی لڑکی ہیولن تموجن کے باپ یسوگئی کے قبضے میں تھی۔ جب تموجن کو خبر ہوئی کہ اس کی بیوی اغوا کر لی گئی ہے تو وہ غصے میں کھولتا ہوا کرائت قبیلے کے سردار اونگ خان کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے اس سے مدد مانگی۔ اونگ خان نے اپنے وعدے اور تعلق کی خوب لاج رکھی۔ اس نے کرائت قبیلے کے 20,000 سپاہی تموجن کے ساتھ بھیج دیے۔ اسی دوران اس کا بچپن کا دوست جموکا بھی 20,000 جنگجو لے کر اس کی مدد کو آن پہنچا۔ یہ بڑا لشکر اپنے ساتھ دیکھ کر تموجن کے حوصلے آسمانوں کو چھونے لگے۔ وہ مرکد قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اسے تلاش کرتا ہوا جنگلوں اور میدانوں کو ماپنے لگا۔ لیکن ظاہر ہے وہ قبیلہ بھی ایک خانہ بدوش ہی تھا، کوئی ایک ٹھکانہ تو اس کا تھا نہیں، سو یہ لشکر بھی مرکد قبیلے کا تعاقب کرتا ہوا 400 کلومیٹر دور سائبیریا تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی جھیل آ گئی جو دنیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے۔
روس میں واقع یہ جھیل دنیا کی سب سے گہری جھیل بھی ہے۔ شاید یہ بات اس وقت کے لوگوں کے علم میں نہ ہو، لیکن اسی انمول بیکال جھیل کے کنارے پر تموجن نے مرکد قبیلے کو دیکھ لیا۔ اس نے رات کے وقت اچانک حملہ کیا۔ بہت سے لوگ تو اتنا بڑا لشکر دیکھ کر ہی بھاگ نکلے، جو باقی بچے وہ چاروں ناچار مقابلہ کرنے لگے۔ تلواروں، انسانی چیخوں اور گھوڑوں کا ایک شور قیامت برپا تھا، اور اس ہنگامے کے بیچ میں تموجن دیوانہ وار آوازیں دے رہا تھا، بورتے بورتے بورتے۔ لیکن ستمریفی تو دیکھیے کہ بورتے کو علم ہی نہیں تھا کہ حملہ کرنے والے اس کے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں اور تموجن ان کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ ایک چھکڑے پر سوار ہو کر بھاگ رہی تھی۔ لیکن پھر جب اس کے کانوں میں تموجن کی آواز پڑی تو وہ پہچان گئی۔ وہ چھکڑے سے اتری اور اپنے محبوب شوہر کی طرف بھاگی۔ تموجن نے اسے گھوڑے پر بٹھا لیا اور دونوں پھر سے ایک ہو گئے، اور بورتے مرتے دم تک پھر تموجن کے ساتھ ہی رہی۔ اس کے بعد مرکد قبیلے کی وہ شامت آئی کہ جو بھاگ سکتے تھے وہ تو بھاگ گئے، لیکن جو موجود رہے ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکا۔ بورتے تموجن کے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ 8 ماہ کی قید کے دوران وہ امید سے بھی ہو گئی تھی۔ واپسی کے کچھ ہفتوں بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس بیٹے کا نام جوچی خان رکھا گیا۔ تموجن کے گھر والوں نے تو جوچی کو مرکد قبیلے کی اولاد قرار دے کر مسترد کر دیا، لیکن تموجن نے بورتے کی محبت میں اس بچے کو بھی اپنا لیا اور اسے کبھی سوتیلے پن کا احساس نہیں دلایا۔ یہ وہ وقت تھا جب تموجن تاریخ میں نام پیدا کرنے جا رہا تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اسے تموجن سے چنگیز خان بنا دیا۔ اسے چنگیز خان کا خطاب کیسے ملا تھا؟ چنگیز خان نے اپنے قریبی دوست سے پہلی بڑی جنگ کیوں کی؟ چنگیز خان نے پوری دنیا فتح کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، اور وہ ایسا کیوں سمجھنے لگا تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن چنگیز خان کی منی سیریز کی اگلی قسط میں۔